السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ لوگ؟ دوستو، ہماری زمین ایک دھماکے سے وجود میں آئی، یا اسے آپ بگ بینگ بول سکتے ہیں، لیکن قرآن پاک نے اسے 1400 سال پہلے ذکر کیا، جب کوئی بھی انسان سائنسی یا فلکی علم نہیں رکھتا تھا۔ 20ویں صدی آج اسے سچ مانتی ہے اور اس کی مکمل تائید کرتی ہے۔ کائنات میں ایک بڑے دھماکے کے ذریعے سپیس اور ٹائم یعنی خلا اور وقت تخلیق ہوئے۔ یہ دھماکہ تقریباً 15 کھرب سال پہلے ہوا اور ایک واحد نقطے کے ذریعے دھماکے سے پوری کائنات وجود میں آئی، جبکہ اس دھماکے سے پہلے مادہ نامی کوئی چیز موجود ہی نہیں تھی، اور نہ ہی طاقت اور نہ ہی وقت کا کوئی وجود تھا۔ آج کی موجودہ سائنس کے مطابق یہ تینوں چیزیں تخلیق کی گئی ہیں۔ معجزانہ طور پر اس عظیم الشان کائنات کا ذکر قرآن پاک کچھ یوں بیان کرتا ہے کہ یہ نہیں دیکھتے کہ سب آسمان اور زمینیں باہم ملی ہوئی تھیں، یعنی ایک نقطے میں بند تھی، تو ہم نے ان کو پھاڑ کر جدا کر دیا۔ قرآن پاک کا یہ نظریہ بالکل بگ بینگ کے نظریے سے مطابقت رکھتا ہے، لہٰذا 1400 سال پہلے اس کائنات کی تخلیق کے بارے میں اگر کوئی بتا سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف اس کائنات کو بنانے والا یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ بھلا کون ہو سکتا ہے، اور یہی بات ثابت کرتی ہے کہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا ہی کلام ہے۔ دوستو، بگ بینگ کے دوسرے مرحلے کے بارے میں سائنس بیان کرتی ہے کہ بگ بینگ کے بعد اگلے 3 سال تک ایٹمی ذرات کے بادل چھائے رہے، جن کو ایک طرف کائنات میں موجود ڈارک انرجی پھیلا رہی تھی، وہی دوسری طرف کشش ثقل اس کو آپس میں ملا رہی تھی۔ اس مقابلے میں آخر کار کشش ثقل بازی لے گئی اور یوں کائنات میں بکھرے انہیں ذرات کے ذریعے سیارے، ستارے اور کہکشائیں وجود میں آئیں، جبکہ قرآن کریم نے اسے بگ بینگ کے دوسرے مرحلے کو بھی بیان کیا ہے کہ پھر ہم آسمان کی طرف متوجہ ہوئے جو اس وقت دھواں تھا، اس نے اسے آسمان اور زمین کو حکم دیا کہ تم دونوں وجود میں آ جاؤ۔ دوستو، اس کے بعد بگ بینگ کے تیسرے مرحلے کو سائنس کہتی ہے کہ یہ ڈارک انرجی اتنی طاقتور ہے کہ تمام کہکشائیں مسلسل ایک دوسرے سے ایک سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر یا سپیڈ آف لائٹ سے دور ہوتی جا رہی ہیں، اور ہماری کائنات مسلسل ایک غبارے کی طرح پھیل رہی ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ ایک غبارے کے اندر چند نشانات لگائیں اور اسے پھیلانے لگیں تو غبارے پر موجود نشانات غبارے کے اندر پھیلاؤ کی وجہ سے ایک دوسرے سے دور ہو جائیں گے، اور بالکل یہی کچھ ہماری کائنات میں ہو رہا ہے۔ اور پھر ایک وقت آئے گا جب ایک حد کے بعد یہ غبارہ پھٹ جائے گا اور اس کائنات کا اختتام ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کردہ ہر ایک چیز کو اپنے متعین کردہ وقت میں موت ضرور آنی ہے۔ دوستو، ان دریافتوں کے بعد سائنس اس کائنات کے خاتمے کا بھی ایک عظیم نظریہ رکھتی ہے، جسے بگ بینگ کے مقابلے میں بگ کرنس کا نظریہ کہتے ہیں۔ اس کے مطابق ہماری کائنات ایک حد تک پھیلنے کے بعد واپس لپٹنا شروع ہو جائے گی اور آخر کار ایک ایسے نقطے میں بند ہو جائے گی جہاں سے اس کی شروعات ہوئی تھی۔ اور دوستو، ہم سب مسلمان ہونے کی حیثیت سے جانتے ہیں کہ وہ بروز حشر یا قیامت کا دور ہوگا، جبکہ اس کا ذکر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کچھ یوں فرماتا ہے کہ اس دن ہم آسمان کو اس طرح لپیٹ دیں گے جیسے لکھے ہوئے کاغذ کو لپیٹ دیا جاتا ہے۔ جس طرح ہم نے تخلیق کی ابتدا کی تھی، اسی طرح ہم اسے واپس کر دیں گے۔ دوستو، قرآن پاک کی اس آیت کو آج سائنس بگ کرنس کی تھیوری یا کائنات کے اختتام کا مرحلہ قرار دیتی ہے، جبکہ قرآن پاک نے یہ حقائق 1400 سال پہلے بیان کیے، جب کسی بھی ٹیکنالوجی کا نام و نشان تک موجود نہیں تھا۔ دوستو، اس آیت مبارکہ میں کاغذ کی طرح لپٹنے کی بات کی گئی، جو کہ کافی غور کرنے والی بات ہے، کیونکہ کاغذ کو تہ لگا کر لپیٹا جاتا ہے اور تہ ایسی چیز کی لگائی جاتی ہے جو متوازی ہو۔ پہلے کے لوگ اور سائنسدان یہ نظریہ رکھتے تھے کہ شاید ہماری کائنات بیضوی یا گول ہے، لیکن 20ویں صدی کے آئنسٹائن کی تھیوری نے یہ نظریہ پیش کیا کہ ہماری کائنات متوازی ہے اور مل مل کے ایک کپڑے کی مانند ہے، جس میں کوئی بھی آبجیکٹ رکھ دیا جائے تو اس کے وزن کی وجہ سے اتنا زیادہ دباؤ ہوگا کہ اس کے متاثرہ حصوں تک اس کی گریویٹیشنل فورس موجود ہوگی، مطلب اس کی گریویٹیشنل کے دائرے میں جو بھی چیز آئے گی وہ اس کے گرد گھومنا شروع کر دے گی۔ دوستو، کائنات کی جو تخلیق آج کی ترقی یافتہ سائنس پیش کرتی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے ہی واضح طور پر بیان فرما دی ہے، مگر پھر بھی کفار لوگ اس سے سبق نہیں لیتے اور اپنی ہٹ درمی اور ضد پر قائم ہیں۔ بے شک کائنات کی پیچیدگیاں اور اس کی نشانیوں کے بارے میں وہی ذات بتا سکتی ہے جو اس کی تخلیق کرنے والی ہے، اور وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ دوستو، مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آیا ہوگا، اور اگر آپ اسی طرح کی انٹرسٹنگ فیکٹس سننا اور دیکھنا پسند کرتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں
تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اب ہم ملتے ہیں اسی طرح کی نیو انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔